اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کا۔ آج یہ ہمارا سلسلہ دروس کا آخری سلسلہ ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس کتاب کا چوتھا حصہ جو اہم ترین حصہ ہے اس کتاب کا جو نتیجہ ہے اور ماخذ ہے وہ حصہ ہے ولایت، اور آج ہم اس کی آخری قسط کے حوالے سے جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے ابھی تک جو ولایت کے مسئلے کو جو یہاں بحث کیا، ولایت کے بنیادی مفہوم، اس کے بیرونی اور اندرونی تعلقات کے حوالے سے ولایت، اسلامی معاشرے کے اندرونی اور بیرونی تعلقات کے حوالے سے ولایت کا کردار، اس کے علاوہ ولایت کو انفرادی اور معاشرتی پہلو، اور اس کے بعد جو ہے ولایت کے ولی خدا کے جو خصوصیات جو ہے وہ قرآن اور روایات کی نظر میں، اور اس کے بعد ہم نے جن لوگوں نے ولایت خدا کو قبول کرنے سے انکار کیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا، ان کے حوالے سے تجزیہ و تحلیل آپ کے سامنے بیان کی۔ آج جس بحث کے اور جس سلسلے کے لیے ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں وہ ہے مسئلہ ہجرت، یعنی ولایت کے مسئلے کو اس وسعت کے ساتھ سمجھنے کے بعد، اس پھیلاؤ کے ساتھ سمجھنے کے بعد، اس واس پروسپیکٹیو میں سمجھنے کے بعد، جو ہم نے اب تک ہجرت کی جو بحث کی ہے ان سلسلہ دروس میں، جو آپ کے ذہن میں موجود ہوگی، کہ جس میں ہم نے ارشاد کیا تھا کہ ہجرت سے مراد ہے جان اور مال سے تعلق توڑنا، کمٹ ہو جانا کسی الہی ہدف کے خاطر، کسی جو ہے وہ فطری ہدف کی خاطر، اسلامی معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے۔ تو ولایت اور ہجرت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آج اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے کچھ مختصر عرائض عرض کریں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ضروری ہے کہ ہر انسان جو ہے ولایت خدا اور خدا کے نمائندے کی ولایت کے تحت اپنے آپ کو لے کر آئے، اس کے پرچم تلے اپنے آپ کو رکھے، تاکہ طاغوت کی ولایت سے محفوظ رہے، شیطان کی ولایت سے محفوظ رہے، اور اس حقیقی راستے کی طرف گامزن رہے کہ جو اس کا ہدف خلقت ہے، کہ جو اس کی وجہ تخلیق ہے، کہ جس کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ پھر بھی یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ کیوں ہم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ طاغوت کی ولایت سے گریزہ رہیں اور ولایت الہی کے لیے اور ولایت ولی خدا کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہیں؟ کیا انسان ولایت طاغوت میں رہ کر بھی جو ہے وہ ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا مومن، ایک ایسا انسان جو خدا کی طرف راغب ہو نہیں بن سکتا؟ ایک ایسا متقی پرہیزگار انسان نہیں بن سکتا؟ اس مسئلے کو ہم پچھلے سلسلوں میں 4 جو حصے پیش کیے تھے اس کتاب کے، جگہ جگہ اس مسئلے کو ہم بیان کر چکے ہیں مختصر طور سے۔ انشاءاللہ تفصیلی طور سے اس مسئلے کو انشاءاللہ آج آخری نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ انسان اگر طاغوتی معاشرے میں رہتا ہے تو جیسے اگر ہم ولایت کے مفہوم کو حقیقی طور سے تصور کریں کہ ولایت سے مراد ہے کہ اپنی بانڈنگ حقیقی طور سے اپنے آپ کو رب مربوط کر دینا ولایت کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ولایت سے مربوط کر دینا، اپنے آپ کو وقف کر دینا ولی خدا کے لیے، اس کا نام ہے ولایت۔ تو اگر ہم ولایت طاغوت یا ولایت شیطان کے ذیل میں رہتے ہیں، اس کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں، تو خود اگر ہم ولایت کے مفہوم کو سمجھ کر اس کے آگے شیطان یا طاغوت کا مفہوم لگا دیں، یعنی ولایت شیطان کہہ دیں یا ولایت طاغوت کہہ دیں، تو خود یہ 2 کلمے ہمارے لیے یہ بات ثابت کرنے کو تیار ہے کہ شیطان کی ولایت اور طاغوت کی ولایت کسی طرح بھی انسان کو جو ہے وہ خدا کے راستے پر گامزن نہیں کرنے دیتی۔ گامزن نہیں ہونے دیتی؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان سے اسٹرانگ بانڈنگ ہے ولایت شیطان، طاغوت سے اسٹرانگ بانڈنگ ہے ولایت طاغوت۔ انسان کی ساری کیپیبلٹی، ساری اس کی انرجی، ساری اس کی صلاحیتوں پر طاغوت حاکم ہوگا، اس کی ولایت ہوگی، شیطان حاکم ہوگا، تو پھر کس طرح وہ ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا مومن انسان بن سکتا ہے؟ اس طرح کی جیسے آپ اگر کسی نہر کی مثال لیں تو ایک نہر میں بہتا پانی ہے اور بہت ہی زور شور کے ساتھ بہہ رہا ہے وہ پانی، اور انسان اس نہر میں گر جاتا ہے اور وہ پانی جو ہے اسے لامحالہ، چاہے وہ نہ بھی چاہے، اسے اپنی سمت میں دھکیل دیتا ہے، اور جب وہ سمت میں اس پانی کے ساتھ چل رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے اس پانی میں کوئی مشکلات نہ ہو، اگر وہ خود اپنے اختیار کے ساتھ نہیں بھی جا رہا
تو وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ راستے میں کوئی رکاوٹیں نہ آئے، کوئی چیز نہ آئے کہ جس سے اسے چوٹ لگے، جس سے اسے نقصان ہو، کیونکہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ پانی کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی پتھر نہ آئے، کوئی درخت نہ آئے، کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ جس سے وہ چوٹ لگ سکے. لیکن بہرحال اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ پانی کے ساتھ بہہ رہا ہے. اب وہ چاہے درخت آئے، چاہے پتھر آئے، چاہے کوئی لکڑی آئے، کوئی مضبوط سی چیز آئے جو اسے نقصان پہنچائے، تو انسان لا محالہ اس سے دوچار ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس پانی میں گرا دیا ہے. تو یہی شیطان کی ولایت کا مسئلہ ہے کہ اگر انسان ایسے معاشرے میں جو ہے وہ رہنا پسند کرتا ہے، ایسے معاشرے میں جو انسان طاغوت کی ولایت میں، شیطان کی ولایت میں، در حقیقت اس کے ساتھ یہی قصہ پیش آ رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے نہر میں گرا دیا ہے کہ جو اپنا سفر جو ہے جوش و خروش اپنا سفر جو ہے جاری رکھے ہوئے طاغوت کی سمت، اور اب اس کا اختیار جو اس سے چھین چکا ہے. وہ تھوڑے بہت ہاتھ پیر ہلا سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، تھوڑا بہت اختیار ہے، لیکن اس کا یہ اختیار اس کے کسی فائدے کا نہیں ہے، اس سے کسی خطرے سے نہیں بچا سکتا. کہ جس میں قرآن کیا ارشاد کر رہا ہے، آئیے آیت سنتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. جی ناظرین، سورہ قصص آیت نمبر 41 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ ہم نے ان کو امام قرار دیا. کون سے امام؟ امام طاغوت، کہ جو انسان کو جو ہے جہنم کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف کھینچ کر لے کے جاتے ہیں، جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، آیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کی نعمت کا انکار کر دیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو دار البوار میں لے گئے. اور دار البوار کیا ہے؟ جہنم یصلون، کہ وہ بھڑکتی ہوئی جہنم ہے، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم ہے. وَبِئْسَ القرار، اور بہت ہی بری جگہ ہے. یعنی جو طاغوت کے ولی ہیں، جو طاغوت کے امام ہیں، جو ائمہ جہنم ہیں، جو ائمہ نار ہیں، وہ انسان کو جو ہے وہ طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، آگ کی طرف لے جاتے ہیں. انسان کا اختیار اسے سلب کر لیتے ہیں. یہ جو انسان طاغوتی معاشروں میں رہ رہے ہیں، یہ اگر اپنی استعداد کے مطابق رہیں، اگر ان کی استعداد کو جو ہے ابھرنے دیا جائے، ان کو ترقی دی جائے، تو یہ بہت بڑے بڑے انسان بن سکتے ہیں، بہت کارنامے انجام دے سکتے ہیں، بہت ہنرمند، بہت ہی جو ہے یہ خواص میں سے بن سکتے ہیں. لیکن طاغوت کے معاشرے میں رہ کے ان کی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں طاغوت کی راہ میں جو ہے خرچ ہونے لگتی ہیں، یہ طاغوت کے اعلی کار بن جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اپنی انفرادی زندگی میں بہت متقی پرہیزگار ہوں، لیکن ہدف جو معاشرتی حوالے سے جس کے لیے وہ جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، وہ طاغوتی اہداف کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ احلوا قومہم دار البوار، انہوں نے اپنی قوم کو کھینچ کر لے گئے دار البوار کی طرف، خود بھی چلے گئے جہنم کی طرف، اپنی قوم کو بھی لے گئے جہنم یصلونہا وبئس القرار. یہ وہ آیت ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون کے سامنے، ہارون الرشید کے سامنے پڑھی، اس کو جو ہے وہ اعلان کرنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ تذکر دینے کے لیے. تو ہارون نے جواب دیا، تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں رسول اللہ پہ اعتقاد نہیں رکھتا ہوں جو آپ میرے سامنے کافروں والی آیت پڑھ رہے ہیں؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ جس شخص نے ناحق جو ہے ولایت غصب کی، جس شخص نے ایسی جو ہے وہ ولایت جو ہے وہ تھامی ہوئی ہو کہ جس کا ایسا جو ہے وہ ولایت پہ قبضہ کیا ہو کہ جو کسی الہی نمائندے کا حق ہے، اور وہ شخص وہاں بیٹھ گیا ہو، تو وہ شخص بھی اس آیت کا مصداق ہے. وہ شخص بھی ایسا امام ہے کہ جو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو لوگوں کو کھینچ کر بئس القرار کی طرف لے کے جا رہا ہے، دار البوار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب چاہے وہ ظاہری طور سے مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ رسول کا اقرار کرنے والے کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ولی خدا کی جگہ پر بیٹھا ہوا، یا ولی خدا کے سے الگ جو ہے اس نے کوئی راستہ اپنایا ہوا ہے، اس طرف وہ لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، تو وہ ان اماموں میں سے ہے کہ جو جہنم کی طرف، آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں. اسی لیے جو لوگ جو ہیں وہ طاغوتی معاشروں میں زندگی کرتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جم غفیر میں جو ہے ایک طرف جو ہے وہ چلا جا رہا ہے جم غفیر، اور اسی جم غفیر میں وہ لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ پورا جو ہے جھمگھٹا ایک طرف ایک سمت میں جا رہا ہے، طاغوت کی سمت میں. تو یہ انسان جو جم غفیر میں موجود ہے، وہ کتنا
اپنے ہاتھ پیر ہلا سکتا ہے، کتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ آزاد کر سکتا ہے۔ آپ کے کبھی اتفاق ہوا ہوگا ایسے رش کی حالت میں، ایسے جھمکٹے کی حالت میں جب لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے اور وہ نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی طرف، تو انسان اپنا اختیار کھو بیٹھتا ہے، نہ اس طرف نکل سکتا ہے نہ اس طرف نکل سکتا ہے، صرف ہاتھ پیر ہلا سکتا ہے اپنے آپ کی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو تھوڑا بہت محفوظ کر سکتا ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اسی طرف ہوتی ہے، اس کا اختیار نہیں ہوتا، مجبوراً اسے اسی ڈائریکشن کی طرف جانا پڑتا ہے، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس جم غفیر سے باہر نکلے، اس ہجوم میں جس میں وہ پھنس گیا وہ اس سے باہر نکلے، لیکن کیونکہ وہ جم غفیر کا حصہ ہوتا ہے تو اب اس کا اختیار جو ہوتا ہے اس سے سلب ہو چکا ہوتا ہے۔ ولایت طاغوت کی بے عینی ہی یہ مثال ہے کہ طاغوتی معاشرہ متقی اور پرہیزگار انسان کو بھی اپنے ساتھ اسی مقاصد کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ جس طرف وہ معاشرہ کلی طور سے جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح کی مثال کی جیسے سمندر کے اندر، دریا کے اندر جو ہے مچھلیوں کا شکار کی جاتا ہے بڑے بڑے جالوں کے ذریعے، ایسے جال بھی ہوتے ہیں جو ایک وقت میں ہزار مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس جال کے ذریعے آہستہ آہستہ جو ہے پانی کا بہاؤ جو ہے وہ ساحل سمندر کی طرف یا دریا کے کنارے کی طرف لایا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی ہزاروں کی تعداد میں اس جال کے ساتھ جو ہے وہ چلی آ رہی ہوتی ہے۔ مچھلیوں کو جال نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن مچھلیوں کو پانی کا بہاؤ جو اس جال کی وجہ سے ایک سمت کی طرف مڑ جاتا ہے، وہ پانی کا بہاؤ جو ہے مچھلیوں کو لے کر آتا ہے۔ مچھلیاں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم مختار ہیں، ہم اپنی اسی طرح جو ہے پانی میں تیر رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں، ہر طرف جا سکتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پانی کا بہاؤ جو ہے انہیں یہ جو ان کا اختیار ہے سلب کر چکا ہے، وہ ادھر ادھر حرکت کر رہی ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس پانی کے بہاؤ میں ہی جا رہی ہیں، اور بالآخر وہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ شکار ہو جاتی ہیں شکاری کے ہاتھوں۔ وہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں ان شکار ہو جاتی ہیں ساحل سمندر پر یا دریا کے کنارے پر، مچھلیوں کو شکار کر لیا جاتا ہے۔ طاغوتی معاشرہ بھی بے عینی ہی ہے کہ جس کی نہریں، جس کی موجیں جو ہیں وہ طاغوت کی سمت جا رہی ہیں، خدا سے دور جا رہی ہیں، اور جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بہاؤ جو ہوتا ہے، ان کا معاشرہ جو ہوتا ہے انہیں طاغوت کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس طرح کہ وہ خود متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ لیکن کیونکہ ہم نے معاشرتی حوالے سے جب ولایت کی بحث کی تھی اس میں یہ بات واضح کی تھی کہ جو معاشرہ طاغوت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جو طاغوتی معاشرہ ہوتا ہے، جو ولایت سے متصل نہیں ہوتا ہے، اس کے اہداف کس طرح جو ہیں وہ طاغوت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، خدا سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی جو یہاں پر ہے کہ انسان جو اگر طاغوتی معاشرے میں رہتا ہے وہ معاشرتی حوالے سے جو ہے وہ طاغوت کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی جہنم یصلونھا وبئس القرار ہے، یہ جال جو ہوتے ہیں طاغوتی معاشروں کے، یہ وہی جہال ہے کہ جس کو قرآن نے جہنم یصلونھا وبئس القرار کے نام سے یاد کیا ہے۔ بالکل اس کی بہت اچھی مثال زبان بنو عباس میں اور بنو امیہ میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دور اسلامی علم اور سائنس اور علم کی ترقی کا جو ہے وہ علوم کی ترقی کا جو ہے وہ سنہرا دور تھا۔ اس دور میں اسلام نے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے عالم ہر شعبے میں جو ہے پیدا کیے ہیں، چاہے وہ سائنسدان ہوں، چاہے وہ انجینئرز ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ فلسفی ہوں، چاہے وہ کسی بھی علم کے ماہر ہوں، اس دور کے اندر ابھر کر سامنے آئے ہیں، اور بڑی بڑی اسلامی جو ثقافت کی جو نشو و نما ہے، تہذیب کی جو نشو و نما ہے وہ اس دور میں پیش آئی ہے۔ آرکیٹیکچر ہو یا جو ہے ہمارا جو کوئی بھی اس کلچرل جو ہے اسلام کا جو ہے وہ نظام ہو، وہ اسی دور میں جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے، اور وہ اسلام کا سنہرا دور تھا بنو عباس اور بنو امیہ کا اس حوالے سے۔ لیکن آیا یہ جو اسلام کی اس حوالے سے ترقی تھی کہ جس میں سے بڑے بڑے انجینئرز نکالے، بڑے بڑے ڈاکٹرز نکالے، بڑے بڑے میڈیکل سائنس کے ماہر نکالے، بڑے بڑے فلاسفرز نکالے، اور اسی طرح کلچرل حوالے سے اور آرکیٹیکچر کے حوالے سے اور مختلف شعبوں میں اسلام نے جو ہے وہ دنیا پر حاکمیت اپنی قائم کی، آیا یہ کسی اسلام کے فائدے کی رہی؟ آخر نتیجہ اس کا اسلام کے فائدے میں رہا؟ نہیں، یہ اپنی جگہ، یہ ترقی اپنی جگہ، لیکن معاشرہ کیونکہ طاغوت کے ہاتھ میں تھا، یہ خواص، یہ علم کی ترقی، یہ سائنس کی ترقی، یہ اسلام کا اس کلچرل میں ترقی، کلچرل کے شعبے میں ترقی حاصل کرنا، آرکیٹیکچر میں ترقی،
یا انجینئرنگ کے شعبے میں ترقی حاصل کرنا اسلام کو کسی فائدے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ آج اسلام اسی طرح زبوں حالی کا شکار ہے۔ اس دور کے بعد سے اسلام رفتہ رفتہ جو ہے زبوں حالی کا شکار رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مہار تھی طاغوت کی، جو معاشرے کی باغ دوڑ تھی، وہ طاغوت کے ہاتھ میں تھی، وہ ولایت کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اسی لیے طاغوتی معاشرے جو ہوتے ہیں اس میں مسلمان جتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو جائے، مسلمان جتنا ہی پڑھا لکھا اور جو ہے وہ خواص میں سے اور بہت ہی بلند و بالا علم کا حامل کیوں نہ ہو جائے جو ظاہری علوم ہے، لیکن وہ کیونکہ باغ دوڑ طاغوت کے ہاتھ میں ہے تو وہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ذوب و حالی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ خدا کی طرف حرکت نہیں کر سکتا معاشرہ۔ وہ اسلام کو اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا وہ معاشرہ، چاہے اس میں کتنے ہی بڑے بڑے فلاسفرز اور کتنے ہی بڑے بڑے مفکرین اور کتنے ہی بڑے بڑے انجینئرز اور سائنٹسٹ پیدا ہو جائیں۔ بالکل آج کے غربی معاشروں کی طرح کہ ٹیکنالوجی میں اس قدر بڑھ گئے آگے کہ انسانی عقل جو ہے محو ہو کے رہ جاتی ہے، یا انسان کے لیے بہت ساری چیزیں ناقابل تصور ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیاں ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی بنیادوں پر اور الہی فطری بنیادوں پر وہ معاشرہ کتنی تنزلی کا شکار ہے۔ آج وہی معاشرے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے باوجود ایک حیوان نما انسان ہو چکے ہیں۔ ان کے معاشروں کے اندر کسی طور سے انسانیت نہیں ہے، کوئی گھریلو زندگی کا کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی انسانی محبتوں اور انسانی فطرتوں کا کوئی جو ہے ظاہر ہمیں وہاں پر کوئی مظاہر ہمیں وہاں پر آج نظر نہیں آ سکتے۔ کہ بالکل وہی مثال ہے کہ انسانی اگر معاشروں کی باغ دوڑ طاغوت کے ہاتھ میں ہو تو انسان ہمیشہ تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری طور سے بہت ترقی کر لے، جسی طرح انسان ایک سوٹڈ بوٹڈ ہو کے سامنے آ جائے، لیکن اس کا جسم اگر میلا کچیلا ہو، اس کا جسم جو ہے وہ اگر گندا ہو اور بدبو دے رہا ہو، لیکن اگر وہ اپنے اوپر سوٹ بوٹ کر کے اچھے کپڑے پہن کے ظاہر راستہ کر کے ہمارے سامنے آ جائے، خوشبو لگا کے جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، تو اس کا ظاہر تو راستہ ہو جائے گا، لیکن اس کا جو حقیقت ہے، جو اس کا باطن ہے، جو اس کا جسم ہے، وہ اتنا ہی پلید رہے گا، اتنا ہی جو ہے وہ خباثت کا شکار رہے گا۔ یہی وہ جو حال ہے آج کے غربی معاشروں کا، جو آج کے طاغوتی معاشروں کا ہے، اور وہ اسلامی معاشرے کی جو طاغوت کے زیر اثر ہے ان کا ہے، اور وہی یہ حال ان معاشروں کا ہے جو اسلامی ادوار، جو اسلامی تاریخ میں ظاہری طور سے تو بہت انہوں نے پیش رفت کی ہے، لیکن حقیقی طور سے ان کے معاشروں میں معاشرتی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا ہارون رشید کی خلافت میں کیا کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے، اور اسی طرح کس طرح ظلم کا جو ہے وہ انہوں نے پہاڑ توڑے مختلف معاشرتی طبقوں پر، اسی طرح کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنی ٹھونس جمائی اسلامی معاشروں کے غریبوں اور فقیروں کے مال و دولت پر۔ تو یہ وہ حقیقت حال ہے طاغوتی معاشروں کا۔ لیکن اگر معاشرہ ولی خدا کے ساتھ ہو، ولی خدا سے ہمکناری ہو، ولی خدا کے پاس ہو، تو ایسا معاشرہ بنتا ہے جو مدینہ کا معاشرہ کا، جس میں ہر انسان جو ہے وہ اس کی ہر انرجی جو ہے، اس کی ہر جو ہے وہ ایکٹیویٹی جو ہے اسلام کے فائدے میں ہوتی ہے، اسلام کے فائدے میں تمام ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ظاہری طور سے وہ اتنے جو ہے وہ ترقی یافتہ نہ ہو، لیکن وہ اس طرح کی جو ہے وہ ان کے کاموں کے اندر جو ہے وہ نتیجہ آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تھوڑے سے ہی عرصے میں جو ہے وہ اتنی وسعت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا پھیل جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک یہودی جو کافر ذمی تھے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ مسیحی ہوں، وہ بھی اسلام کے اہداف کے لیے جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہے تھے مسلمانوں کو۔ یقینی طور سے وہ یہودی تھے، مسلمان تھے، لیکن بالآخر وہ اسلام کے فائدے میں کام آ رہے تھے۔ وہ پیسہ جو ان سے آ رہا تھا، جو پروڈکٹس وہ لوگ بنا رہے تھے اور اسلامی مارکیٹس میں بیچ رہے تھے، وہ سب اسلام کے فائدے میں استعمال ہو رہی تھیں۔ لیکن طاغوتی معاشروں میں ایسا بالکل بھی امکان نہیں ہے۔ طاغوتی معاشروں میں چاہے وہ بطور ظاہر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر غیر ولی خدا کے ہاتھ میں ان کی باغ دوڑ ہوگی تو ان کی ساری جو کیپیبلٹیز ہیں، انرجیز ہیں، وہ طاغوت کے کام والی ہوں گی، خدا اور ولی خدا کے کسی بھی کام نہیں آئیں گی۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو انسانی فطرت کو منحرف کر دیتی ہے، انسان کو اس کی فطرت سے ہٹا دیتی ہے اور طاغوت کی طرف جو ہے اسے مائل کر دیتی ہے۔ لیکن ان طاغوتی معاشروں میں اسلامی تاریخ کی طرف ہم جاتے ہیں تو ان اسلامی معاشروں میں ہمیں پورے معاشرے ایسے نظر آتے ہیں جو الہی معاشرے تھے، جیسے رسول اللہ کا مدنی معاشرہ تھا، امیر المومنین کا 4 سالہ دور تھا، حالانکہ مشکلات تھیں، لیکن پھر بھی وہ معاشرہ عدالت کے عنوان سے، ولایت الہی کے عنوان سے جو ہے وہ حقیقی معاشرہ تھا۔ رسول اللہ کی یاد تازہ ہو گئی تھی اس معاشرے میں۔ اگر رسول اللہ بھی امیر المومنین کی جگہ اس معاشرے کے حاکم بنتے کہ جو 25 سال کی
تقریب کے بعد رسول اللہ کو یہ معاشرہ ملتا، رسول اللہ بھی امیر المومنین والی مشکلات کا شکار رہتے، کیونکہ معاشرہ ایک غلط ہاتھوں میں چلا گیا تھا، غلط سمت کی طرف چلا گیا تھا، اسے واپس اپنے سمت میں لانا آسان کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی امیر المومنین کی حکومت جو ہے آج بھی وہ حکومت ہے کہ جو عدالت کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور اس معاشرے کے اندر، اس حکومت کے اندر کیسے کیسے عظیم لوگ تربیت پاتے ہیں کہ جو بعد میں کیسے کیسے عظیم کارنامے جو ہے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے امیر المومنین کا جس میں کربلا کے انصار تیار ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، یہی وہ دور ہے کہ جس میں ائمہ کے خاص صحابی اور ان کی اولادیں تیار ہوتی ہیں جو آباد میں ائمہ کی نصرت کرتی ہیں اور ائمہ کے اصحاب بن کر ہمارے سامنے جو ہے وہ ان کے تاریخ میں نام آتا ہے۔ اسی طرح کچھ گروہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو طاغوتی معاشروں کے اندر ولایت سے جڑے ہوئے تھے۔ ہر زمانے کے امام نے اپنی 250 سالہ تحریک میں ایسے گروہ اپنے آپ سے منسلک رکھے، ایسا سٹرکچر بنایا کہ جو ولائی سٹرکچر تھا، انہوں نے ہر امام نے کوشش اپنے نمائندے متعین کیے، مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے متعین کیے، اپنے نائب متعین کیے جن سے لوگ منسلک رہ کے امام سے منسلک رہیں۔ تو طاغوتی معاشرے بھی اگر ہوں تو وہاں پر بھی جو لوگ جو ولائی عقیدے کے حامل ہیں، جو ولایت سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے معصومین علیہ السلام نے سسٹم دیا کہ جیسے انہوں نے اپنے 250 سالہ دور میں کہ جب ان کے پاس حکومت نہیں تھی امیر المومنین کے دور کے بعد، کس طرح مومنین کو اپنے آپ سے جوڑا رکھا اور انہوں نے اس ولائی نظام کو، ولائی سٹرکچر کو کس طرح عالم اسلام کے اندر پھیلایا، کہ یہی وہ وجہ بنی کہ طاغوتوں نے ہمیشہ ہر زمانے میں ہمارے اماموں پر کریک ڈاؤن کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس ولائی معاشرے کو زندہ رکھا ہوا تھا، اور اگر وہ کریک ڈاؤن نہ کیا جاتا تو وہ کامیاب ہو جاتے اس ولائی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اور ان طاغوتوں کو شکست دینے میں۔ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے بڑے بڑے قیام جو ہے نصرت اہل بیت کے حوالے سے موجود ہیں، ان قیام کیسے ہوئے؟ جب تک وہ نیٹ ورک نہیں تھا تو وہ قیام کیسے ہوتے تھے؟ جب نیٹ ورک ہوتا تھا تو قیام ہوتے تھے، ورنہ ان قیاموں کا ہونا جو ہے وہ ناقابل تصور ہے۔ اس نیٹ ورک کو بنایا گیا تھا ائمہ کی طرف سے کہ جس کے مختلف پاکٹس جو ہیں اٹھ کر قیام کرتے تھے، جیسے حضرت زید ابن علی کا قیام ہے، حضرت یحییٰ ابن زید کا قیام ہے، شہید فخر کا قیام ہے، اسی طرح حسنی سادات کے قیام ہے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھتے ہیں نصرت اہل بیت کے لیے جو ہے وہ انجام دیے انہوں نے، اور طاغوتی خلیفاؤں اور حکمرانوں کے خلاف انجام دی۔ روایت ہم نے کوٹ کی تھی کہ بہت ہی عمیق ترین مطالب کی حامل روایت ہے، اور جس میں ولایت طاغوت کے حوالے سے امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا نے فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ، کہ ہم ہر اس فرد کو عذاب کریں گے فی الاسلام میں، جو اسلام میں ہوگا، دانت بولایت کل امام جائر، کہ جو ہر امام ظالم اور جائر کی ولایت سے کا اقرار کرتا ہوگا، اسے قبول کرتا ہوگا۔ جو امام جائر لیس من اللہ، وہ امام ظالم جو خدا سے منسوب شدہ نہیں ہے، وَإِن كَانَتْ رَعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً، جبکہ ہو سکتا ہے وہ فرد جو ہے وہ اپنے شخصی اور انفرادی اعمال میں بہت متقی پرہیزگار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، نماز تہجد پڑھنے والا ہو، فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيًّا وَلَعَفُوَ عَنَّا، اور ہم ہر اس شخص کو معاف کریں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور مغفرت کریں گے، ان کل رعیت فی الاسلام دانت بولایت کل امام عادل، کہ جس نے امام عادل کی جو ہے ولایت کو قبول کیا ہوگا۔ یعنی ایک طرف طاغوت کی ولایت ہے کہ اگر اس کے ماننے والے بہت ہی متقی پرہیزگار بھی ہوں گے اور ان کو جو ہے وہ اس کے پیچھے چلنے والے متقی پرہیزگار بھی ہوں گے، نماز تہجد کی پابند ہوں گے، تو ان کی جو ہے وہ عذاب دیے۔ لیکن اگر امام عادل کے ماننے والے ہوں گے اور اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، اپنی ولایت، اپنی معاشرے کی ولایت اس کے ہاتھ میں دی ہوئی ہوگی، وَإِن كَانَتْ رَعِيَّةُ فِي أَنفُسِهَا ظَالِمَةً مُسِيَّةً، کہ وہ افراد جو ہیں ہو سکتا ہے اپنے شخصی انفرادی اعمال میں گناہ گار بھی ہوں، لیکن خدا ان کی گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے معاشرے کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ ولی خدا کو دی ہوئی ہے، خدا کے نمائندوں کو دی ہوئی ہے۔ تو ولایت کے معاشرے میں جو لوگ رہنے والے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے شخصی اور انفرادی اعمال میں جو ہے متقی پرہیزگار نہ ہوں، لیکن خدا ان کو معاف کرے گا۔ جبکہ جو طاغوتی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں اور وہ متقی پرہیزگار ہیں تو خدا انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ ایک بس کو تصور کریں گے جس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہی متقی پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن اس کا ڈرائیور جو ہے جو اس بس کو چلا رہا ہے وہ جو ہے وہ منافق آدمی ہے اور وہ جو ہے متقی پرہیزگار نہیں ہے، وہ شراب خور ہے، جس طرح بھی اپنے اعمال انجام دیتا ہے،
تو وہ بس ہو سکتا ہے متقی پرہیزگار لوگ ہوں، بہت ہی صاف ستھرے لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، ایک دوسرے کی اذیت نہ کرتے ہوں، تنگ نہ کرتے ہوں، خدا کی عبادت کرتے ہوں، لیکن وہ بس جو ہے اپنے مقصد کو نہیں پہنچے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا ڈرائیور جو ہے وہ مست آدمی ہے، اس کا ڈرائیور جو ہے وہ منافق آدمی ہے. وہ بس کو کہے گا کچھ اور کہیں اور لے جائے گا، اپنے مقصد سے منحرف کر دے گا. لیکن اسی کے مقابل میں ایک ایسی بس ہے کہ جس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار نہیں ہیں، لیکن ان کا بس کا جو ڈرائیور ہے وہ بہت ہی پاک صاف طاہر اور متقی پرہیزگار اور با انصاف آدمی ہے. تو جس مقصد کی طرف وہ بس جا رہی ہوگی، وہ انسان جو ڈرائیور اسی مقصد کی طرف وہ جو ہے اس بس کو پہنچائے گا. بالکل یہی مثال جو طاغوتی اور جو ہے وہ مسلمان اور ولائی معاشرے کی ہے کہ جس کا باغ دوڑ ولی خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس پہ اگر لوگ آپس میں جو ہے وہ شخصی اور انفرادی طور سے تقویٰ کے حامل نہ بھی ہوں زیادہ، لیکن وہ بس جو ہے اپنے مقصد کو پہنچے گی، کیونکہ اس کی باغ دوڑ جو ہے ولی خدا کے ہاتھ میں. وہ ولی خدا جانتا ہے کہ بس کو کس طرح نشیب و فراز سے جو ہے مقصد تک پہنچانا ہے. لیکن اگر جو طاغوتی معاشرہ ہے اس میں لوگ بہت متقی پرہیزگار بھی ہوں، لیکن کیونکہ اس کی باغ دوڑ جو ہے خبیث افراد کے ہاتھ میں ہے اور طاغوتی افراد کے ہاتھ میں، ایسے لوگ کے ہاتھ میں ہیں جو منافق ہیں، جو با انصاف نہیں ہیں، جو عدالت جو ان کے اندر نہیں ہے، وہ اس بس کو اپنے مقصد تک پہنچنے نہیں دیں گے، چاہے لوگ جتنے بھی جو ہیں وہ متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو. تو یہ ہے وہ طاغوتی معاشرے اور ولائی معاشرے کا تقابل، کہ کس طرح طاغوتی معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ پاک صاف ہوتے ہوئے بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، وہ طاغوت کے جو ہے وہ ڈائریکشن پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح ولائی معاشرے میں ایسے لوگ جو بظاہر تقویٰ کے حامل نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ولی خدا جو ہوتا ہے انہیں نشیب فراز سے لے جا کر جو ہے وہ اپنے مقصد تک پہنچا دیتا ہے. ہاں، وہ جو افراد ولائی معاشرے میں تقویٰ کے حامل نہیں ہیں، ان کے گناہوں کی جزا انہیں ملے گی، انہیں اپنے گناہوں کے جو ہے وہ سزا کاٹنی پڑے گی، لیکن بہرحال معاشرتی حیثیت میں ولی خدا جو ہے اس معاشرے کو جو ہے وہ اپنے ہدف تک پہنچا دے گا. تو یہ بالکل وہی ہے کہ جو ولائی معاشرے والی بس ہے کہ وہ اس حدیث میں کس طرح ہے کہ امام من اللہ، کہ وہ ایسا امام ہے کہ جو امام عادل ہے خدا کی طرف سے. وَإِنْ كَانَتْ رَعِيَّةٌ فِي أَعْمَالِهَا ظَالِمَةً مُسِيئَةً، اور ہو سکتا ہے اس کے پیچھے چلنے والے لوگ جو ہیں اپنے اعمال میں جو ہے گناہ کار ہوں، متقی پرہیزگار نہ ہوں، لیکن خدا ان کو مغفرت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ولائی معاشرے میں رہ رہے ہیں، خدا ان کی پہنچائے گا اپنے مقصد کی طرف، خدا ان کے نقائص کو پورا کرے گا. لیکن جو طاغوتی معاشرے والے ہیں ان کے ساتھ خدا مغفرت سے پیش نہیں آئے گا، خدا جو ہے ان کو عذاب کرے گا. اسی طرح ایک آیت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. جی ناظرین، سورہ مبارکہ نساء کی کچھ آیت کی آپ نے تلاوت سنی کہ خدا مند ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ وہ لوگ کہ جن کو ملائکہ اس حالت میں ان کی روح قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. اور ملائکہ جب ان کی روح قبض کرتے ہیں اور روح کو انالائز کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حالت بہت خراب ہے، بہت خراب انہوں نے اپنی حالت بنائی ہوئی ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں قالوا فیم کنتم، تم لوگ کدھر تھے کہ تم لوگ نے اپنا یہ حال بنایا ہوا ہے؟ تو جواب میں کیا کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ہم لوگ دنیا میں مستضعفین تھے، ہم لوگ محروم تھے ولائی معاشروں سے، ہم لوگ محرومین میں سے تھے ولائی حکومت سے. کنا مستضعفین فی الارض، مستضعفین سے کیا مراد ہے؟ بالکل ان بچوں کی طرح ہے کہ بچوں کو جو اسکول سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا وہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، انہیں کوئی بھی لے جائے، کہیں بھی بٹھا کے لے جائے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ جب پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے وہ کہاں پہنچ رہے ہیں. یہی مثال جو ہے مستضعفین کی ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، انہیں طاغوتی معاشرے کہیں سے بھی اٹھا کے کہیں لے جائیں، وہ بالکل بے خبر اور غافل لوگ ہوتے ہیں. انہیں اپنی باغ توڑ کس کو دینی ہے انہیں بالکل احساس نہیں ہوتا، وہ طاغوت کو دے بیٹھتے ہیں، اور طاغوت جو ہے
جب ان کا انجام برا کر دیتا ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کتنا برا ہو گیا. تو یہ وہ عمل ہے کہ جو طاغوتی معاشرے محروم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، عوام کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی رعیہ کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ولائی معاشرے کے خداوند نے ہوتا رسول سے کیا کہہ رہا ہے کہ شاورہم فی الامر، کہ اے رسول جبکہ تم رحمت للعالمین، جبکہ تم سب کچھ جانتے ہو، لیکن ان لوگوں کو اپنے مشورت میں شامل کرو. کیوں؟ کیونکہ عزت دیتا ہے اسلام، جو ہے ولائی معاشرے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، لوگوں کو مقام دیتے ہیں، انسانی وقار کو جو ہے زندہ کرتے ہیں ولائی معاشرے. اس کے آگے جو آیت کہہ رہی ہے کننا مستضعفین فی الارض، وہ جواب دیں گے مستضعفین میں سے. ملائکہ کو وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ مستضعفین میں سے. تو ملائکہ پھر ان کی بات کا جواب کیا دیں گے؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین بڑی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم ہجرت کر لیتے کہیں اور، کیوں تم وہیں بیٹھے رہے اور پستے رہے محروم بچوں کی طرح، بے خبر بچوں کی طرح، نابالغ بچوں کی طرح تم لوگ وہاں کیوں ان کے ظلم میں پستے رہے؟ کیا خدا کی زمین بڑی نہیں تھی کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے؟ اس سے آگے فتہاجروا فیہا فاولئک جہنم وساءت مصیرا، اور اب ان کی جگہ، مستضعفین کی جگہ کہاں ہے؟ جو لوگ بے خبر رہے ان کی جگہ کہاں ہے؟ کہ وہ جو ہے جہنم میں، اور بہت ہی بری راہ میں. اس کے بعد قرآن نے ایک استثناء لگا رہا ہے کہ ان مستضعفین میں سے ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے رسول کو ظلم کیا ہے، کون لوگ خدا ان کا عذاب نہیں دے گا؟ کن لوگوں کو؟ الا المستضعفین من الرجال والنساء، کہ جو لوگ ان مستضعفین میں سے خدا ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. کن لوگوں کو نہیں ڈالے گا؟ کہ جو ان لوگوں میں سے، ان مردوں میں سے اور ان خواتین میں سے، والولدان، اور ان بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، جن کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، جن کے پاس ہجرت کا کوئی چارہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، کہ خدا امید ہے کہ ان کی مغفرت کرے گا، خدا ان سے مغفرت کرے گا، ان کے گناہوں سے چشم پوشی کرے گا. لیکن جن لوگوں کے پاس راستہ تھا خدا ان کو جہنم میں ڈالے گا. وساعت مصیرا، بری راستے میں ڈالے گا. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو ہجرت کرے گا، جو اس ہجرت کو انجام دے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعتا، وہ خدا کے زمین میں بہت بڑی وسعت پائے گا، بہت برکت پائے گا، بہت اچھے نتائج پائے گا. مراغما کثیرا وسعتا، اور بہت بڑے نتائج، بہت اچھے نتائج، بہت وسیع نتائج پائے گا. یہ بالکل اس کی مثال اسی طرح کے جو مسلمان مکہ میں تھے، ان کی آخری حد کیا تھی، ان کا آخری دین کیا تھا، ان کے آخری دین کرنے پہ عمل کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ وہ مسجد رسول اللہ میں جا کے، مسجد حرام میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے بڑی مشکل سے، بہت چیلنجز کو عبور کر کے. لیکن جب وہ مدینہ میں آ کے ہجرت کر لی تو ان کے سامنے افق کھل گئے، خدا کے راستے میں قربت اختیار کرنے کے لیے افق کھل گئے. نماز پڑھنا ان کی آخری حد نہیں رہی، ان کی آخری حد کیا رہی؟ جہاد کرنا خدا کی راہ میں. ان کی آخری حد کیا رہی؟ انفاق کرنا خدا کی راہ میں. ان کی آخری حد کیا رہی؟ کہ اقتصادی نظام دیا، اقتصادی نظام ان کے ہاتھ میں آ گیا، اپنے معاشی نظام کو انہوں نے خدا کی قربت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنے تعلیمی نظام کو، تربیتی نظام ان کو دیا گیا. وہاں پر ہر چیز جو ہے ان کے لیے وسعت کے ساتھ فراہم ہو گئی، رزق ہو گیا، ہر چیز جو ہے وسعت کے ساتھ فراہم ہو گئی ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی. اور وہاں وہ لوگ اس آیت کے مصداق بن گئے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے خدا کی مغفرت کے لیے کمپٹیشن کرنا شروع ہوئے، کون زیادہ خدا کی مغفرت میں جو ہے آگے بڑھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا اس زمانے میں کیسے کیسے بلند و بالا ہستیاں جو ہے اسلام نے دنیا کو دیں. اس کے علاوہ وہ سارے الی مغفرۃ من ربکم کی منزل پر آگے کہ جب وہ خدا کی راہ میں تیز رفتاری سے جو ہے وہ مغفرت کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. یہ ہجرت کا نتیجہ تھا جو مسلمانوں کو ملا، عظیم افق کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، بے تحاشا برکت کے ساتھ. اور خدا آج بھی ہمیں پیغام دے رہا ہے، ہجرت اگر اختیار کرو گے تو بے تحاشا تمہارے ساتھ میں جو ہے وہ برکت اور وسعت موجود ہے. اور یہ ہجرت سے کیا مراد ہے کہ ہم بیان کر چکے ہیں، ولی خدا سے کمٹ ہو جانا، ولی خدا سے جڑ جانا. اس کے علاوہ وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا خدا کی طرف اور رسول کی طرف، ثم يدركه الموت، اور راستے میں چیلنجز کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے اسے موت آ جاتی ہے، فقد وقع اجره على الله، تو اس کا اجر جو ہے خدا کی طرف ہے، وہ شہید کا مرتبہ پائے گا، اسے شہید کا مرتبہ دیا گیا ہے. فقد وقع اجره على الله وكان الله غفور الرحیم، اور خدا جو ہے وہ مغفرت اور
اس کی مغفرت کرنے والا ہے، اور خدا ہے جو رحیم ہے، اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہجرت کو ہم نے براڈر اسپیکٹ میں اب تک بیان کیا ہے، اس حوالے سے اگر ہم سوچیں یا بیان کریں تو ہجرت جو ہے انسان اپنے گھر میں رہ کے بھی اختیار کر سکتا ہے، اپنے معاشرے میں بیٹھ کر بھی اختیار کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ فاصلے طے کرے۔ اور آج کی دنیا جیسے گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو وہاں تو کوئی ایسا انسان کو شاید علاقہ نہ ملے کہ جہاں طاغوت نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے نہ ہو، اور طاغوت جو ہے وہاں پر فزیکلی اور ورچولی جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ تو اس صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ہم پہلی بات بیان کر چکے ہیں کہ ہجرت سے معنی فاصلے طے کرنا نہیں ہے، صرف ہجرت سے معنی اپنے آپ کو ایک ہدف کے لیے کمٹ ہو جانا۔ ولایت میں اگر ہم ہجرت کی بحث کرتے ہیں، ولایت کو اگر ہم ہجرت سے ربط دیتے ہیں تو یہ جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ولی خدا سے اپنے آپ کو ٹوٹلی کمٹ کر دینا۔ اگر ہم پیغمبر گرامی کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو جب آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کے پاس کوئی ایسا علاقہ موجود نہیں تھا کہ جہاں زمین بالکل ہموار تھی اور زمینہ بالکل آمادہ تھا کیا وجہ کہ حکومت اسلامی قائم کر سکے۔ مدینہ میں آپ نے کئی عرصے پہلے زمینہ آمادہ کیا، پھر آپ ہجرت کی اور پھر حکومت اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ تو وہی رول ماڈل ہمارے پاس بھی۔ اس کے علاوہ ہم ائمہ معصومین 250 سالہ جدوجہد میں دیکھتے ہیں کس طرح انہوں نے ولائی سٹرکچر قائم کیا ہوا تھا، اسٹرانگ بانڈنگ قائم کی ہوئی تھی اپنے چاہنے والوں میں، حالانکہ طاغوتی حکومت قائم تھی، حالانکہ حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو الہی نمائندے نہیں تھے، الہی نمائندے سے حکومت چھین لی گئی تھی۔ لیکن ہمارے ائمہ معصومین نے کس طرح انہی طاغوتی معاشروں میں ولائی معاشرہ قائم کر رکھا 250 سالہ جدوجہد میں، کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی اسی طاغوتی معاشروں کے خلاف وقتاً فوقتاً قیام ہوتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بعد بھی زیدی سادات نے اور حسنی سادات نے بے تحاشا قیام کی۔ یہ قیام کس چیز کا نتیجہ تھے؟ وہ ولائی بانڈنگ جو ائمہ معصومین نے اپنے چاہنے والوں میں سے اور اپنے اصحاب میں قائم رکھی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے جو پاکٹس آمادہ تھے وہ وقتاً فوقتاً طاغوت کے خلاف نصرت اہل بیت کے لیے قیام کرتے رہتے تھے اور حق کی آواز جو ہے بلند کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال ان لوگوں کے لیے جو کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں اسلام کا دور کوئی تعلق نہیں ہے، تو ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس ایک ایسی مثال ہے کہ جو یمن میں رہ رہے ہیں، اور کہ جہاں ابھی اسلام نہیں پہنچا لیکن وہاں یمن میں رہتے ہوئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ولایت بانڈ اور ایک ولائی رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشبو سونگتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگتے ہیں۔ اور صرف رسول اکرم تک یہ ان کا رابطہ محدود نہیں تھا، بلکہ رسول اکرم کے جانشین امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا وہی رابطہ تھا کہ جب جنگ صفین میں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آپ کی نصرت کرتے ہیں باقاعدہ، اور اس جنگ میں جام شہادت جو ہے وہ نوش کرتے ہیں آپ کی امیر المومنین کی نصرت کرتے ہوئے۔ تو یہ وہ مثالیں ہمارے پاس تاریخ اسلام میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف کیسز میں ہمارے پاس ساری مثالیں کہ جس پر لوگوں نے ہجرت اختیار کی ہے، طاغوتی معاشرے میں رہتے ہوئے، ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے کہ جہاں بالکل اسلام کا کوئی بول بالا نہیں، اور کسی ایسے معاشرے کی طرف ہجرت کر کے جیسے رسول اکرم کے زمانے میں لوگوں نے ہجرت کی، جو رسول اکرم نے ہجرت کی کہ جہاں زمینہ انہوں نے پہلے سے آمادہ کیا۔ تو یہ ساری مثالیں تاریخ اسلام میں ہجرت کی ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہ کتاب کا سلسلہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے 28 جلسوں میں 28 نشستوں میں پیش کیا۔ بہت ہی بنیادی کتاب ہے کہ جس میں وہ بنیادی تعلیمات، وہ بنیادی اصول ہر مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں، اور آج کے زمانے میں بتایا کہ کس طرح انسان پریکٹیکلی ان فنڈامنٹلز کو، ان بنیادی اصولوں کو جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنی زندگی میں عمل کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں ان پر عمل درآمد کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بنا سکے، حقیقی اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے تگ کر سکے، یہاں تک کہ ہم اس آخری نتیجے جو امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی حکومت اور اسلامی معاشرہ ہے اس کی طرف قدم بڑھا سکیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ امید ہے کہ یہ جو 4 حصے میں ہم نے بحث کی تھی اس کتاب کے، مارکۃ الارا کتاب کے 4 حصوں پر ہم نے بحث کی ہے، ایمان، توحید، نبوت اور ولایت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم ان سلسلوں کو جاری رکھیں گے، وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اہم موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ ان نشستوں کے دوران ہماری ہمراہی کرنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو جوائن کرنا نہ بھولیے گا، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔